جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے نیوز میں ہوں سعود اشر۔ کسی بھی خوبصورت چیز کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کشمیر کی۔ کشمیر میں پچھلے 500 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ کی سیوائیں بند تھیں، کمزور پڑ گئی ہیں۔ 80 سے زیادہ اخبار نکلتے تھے، صرف 2 سے 3 ہی اخبار نکل رہے ہیں۔ کشمیر سے 370 کو ختم کیا جا چکا ہے، لیکن اب جب کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، ڈی ڈی سی کا، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کا الیکشن ہو رہا ہے، اس الیکشن سے اوپر بھی اور بھی بہت کچھ ہے۔ کشمیر میں بنیادی سویدھاؤں کی کمی ہے۔ دللن ٹاپ کی ٹیم وہاں سے زمینی حقیقت سے آپ کو، ہم کو، سب کو روبرو کرا رہے ہیں، لیکن جو سینٹرل میڈیا ہے، مین اسٹریم کی میڈیا ہے، وہ کہیں اور الجھی ہوئی ہے۔ اس لیے آج ہم نے سمجھا کہ کشمیر پر بات کرنی چاہیے، لیکن پہلے آپ کو 5 بڑی خبریں دے دیں۔ پہلی خبر، خان سمیع اللہ جو ٹویٹر، فیس بک پر بہت زیادہ لکھنے والے تھے، اور خاص بات یہ تھی کہ وہ اسپیشل اردو میں لکھتے تھے، کسی بھی مدعے کو اٹھاتے تھے اچھے ڈھنگ سے اور اس پر پھر اپنی بات چیت رکھتے تھے۔ ان کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی بات چیت ہو رہی ہے، فیس بک نے ان کو نوٹس بھیجا ہے۔ دوسری بہت بڑی خبر یہ ہے کہ لگاتار 1 سال کے بعد محبوبہ مفتی کو رہا کیا گیا تھا ان کے گھروں سے جہاں وہ نظر بند تھی، لیکن ایک بار پھر سے کشمیر کی پورو مکھ منتری محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر سے نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تیسری بہت بڑی خبر یہ ہے کہ آخر کسانوں کی باتوں کو سرکار ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ اور چوتھی بہت بڑی خبر یہ ہے کہ کشمیر کی کیا وہ خوبصورتی جو آج سے نہیں بلکہ دنیا میں جب سے اس کا استعمال ہوا ہے تب سے وہ خوبصورت ہے، دلکش ہے۔ وہاں پہ سیاحوں کا ایک جم غفیر جاتا ہے جو وہاں سے گھوم کر کے آتی ہے وہاں کے دلکش مناظر کو دیکھ کر۔ لیکن کیا پچھلے 1 سال سے 370 کو ختم کرنے کے بعد سے کشمیر میں سیلانیوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں جو لوگ جو وہاں کے نہروں اور جھیلوں میں ناؤ چلا کر کے چاؤمین اور پیزا اور برگر بیچ کر کے اپنی جیویکوپارجن چلاتے تھے اور ان کا بھرن پوشن کرتے تھے، وہ ساری چیزیں بند ہیں۔ ان کی دکانوں میں تالا لگ گیا ہے۔ دکانوں میں ہی صرف تالا نہیں لگا، پچھلے 500 دن سے کشمیر میں تالا لگا ہوا ہے اور فوجیوں کی بوٹوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں دب کے رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کشمیر سے 370 کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کشمیر سے 370 کو ختم کرنا آسان تو تھا، لیکن کیا وہاں کے نیتاؤں کو پکش میں نہیں لیا جا سکتا تھا؟ بی جے پی اور سرکار بار بار یہ غلطیاں کر رہی ہیں۔ جب کبھی وہ سی اے اے اور این آر سی این پی آر کی بات کرتی ہے تو دیش کے ایک وشیش ورگ کو نقصان اور ان کو دلی ٹھیس پہنچاتی ہے اور ان کی ناگرکتا پر پرشن چہن لگاتا ہے۔ دوسری بہت بڑی چیز ہے کہ کشمیر سے جب 370 کا خاتمہ ہو رہا تھا تو وہاں کے جو اپوزیشن نیتا لیڈرز تھے، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، ان سب کو نہیں پوچھا گیا تھا، ان کی رائے بھی نہیں لی گئی تھی۔ اور کسانوں کا جب یہ ریفارم بل پاس ہوا ہے، قانون بنا ہے، اس پر بھی کسانوں سے بات چیت نہیں کی گئی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کشمیر جو دنیا کے نقشے پر خوبصورت مقام میں سے ایک گنا جاتا ہے، کیا اس کی خوبصورتی باقی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ فوجی وہاں کے لوگوں پر کیوں اتنا زیادہ ظلم اور اتیاچار کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ 370 کو ہٹانے کے بعد آپ کو یہ لالی پاپ دکھایا گیا تھا کہ اب بھارت کے عام ناگرک کشمیر میں جا کر زمین خرید سکتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ بتایا گیا کہ کشمیریوں کو بنیادی سویدھا دی گئی ہے؟ وہاں کے اسکول کھل رہے ہیں، بچے اسکول پڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اخبارات بند ہیں، وہاں پہ جو ٹیلی ویژن جو کام کرتا تھا وہ کام نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں کو، کتنے ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ، کچھ امیر لوگ بھی ہیں جن کو کارڈ نہیں ملا ہے، ان کو اناج نہیں ملتا ہے، کیا وہاں پہ بجلیاں پہنچ رہی ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب سرکار کو دینا چاہیے۔ آج اتنا ہی، آداب۔